الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن تمیم الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال اللہ ولی کتابی ولی رسولی ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین سارے کا سارا جو ہے وہ خیر خواہی اور بھلائی ہے۔ جس مومن کے اندر خیر خواہی اور بھلائی کا جذبہ نہیں وہ حقیقی معنوں میں ایک اچھا مسلمان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی وضاحت فرمانا الدین النصیحہ، یہ تاکیدی الفاظ ہیں کہ دین سارے کا سارا، دین کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ خیر خواہی اور بھلائی پر ہے۔ اگر کوئی خیر خواہی اور بھلائی نہیں کرتا وہ کلمہ گو تو ہو سکتا ہے لیکن اچھا دیندار مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول لمن، کس کے ساتھ خیر خواہی کرنی، یہ خیر خواہی دین کی کس کے لیے ہے؟ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں للہ، اللہ کے لیے، ولی رسول، اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، ولی ائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے جو امیر ہیں، جو سربراہان ہیں، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے۔ یعنی انسان جو کام کرے اس کام کی نیت اور اس کا خلوص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے، اس میں ریاکاری یا کسی انسان کی خوشنودی یا تعریف مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد رسول کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ جو عبادت، جو معاملہ، جو نیکی کی جائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہو۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یعنی جو عمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے خالی ہے، یعنی عمل میں اخلاص نہیں، ریاکاری ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی ہے، یا وہ عمل اللہ کے لیے نیت خالص کے ساتھ کیا جا رہا ہے لیکن وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، تو دونوں صورتوں میں وہ عمل باطل ہے، اس کی کوئی مقبولیت نہیں، فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا عذاب اور وبال ہے۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ولی ائمۃ المسلمین، کہ مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں، یعنی جب تک وہ خیر پر رہتے ہیں، واضح شریعت کے نصوص کا انکار نہیں کرتے، اس وقت ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، کوئی خروج نہیں کرنا، کوئی قتال نہیں کرنا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ وہ ائمہ جو ہیں سختی کر رہے ہیں، حکمران معاشرے میں بدنامی کر رہے ہیں، نکلنا چاہیے، یہ جلسے کرنے چاہیے، احتجاج کرنے چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اس کی تربیت نہیں دی، صحابہ نے اس کی تربیت نہیں دی ہے۔ یہ دنیا کے حکمرانوں کا اور دنیا کے خواہشات رکھنے والے لوگوں کا اصول تو ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس کی کوئی تربیت نہیں دی۔ اور جو بندہ وہ نمازی ہے یا غیر نمازی ہے ان چیزوں میں شرکت کرتا ہے وہ فتنے کا سبب بنتا ہے، وہ کوئی خیر کا کام نہیں کر رہا۔ وہ جو سمجھتا ہے کہ ہم جلسے میں جا رہے ہیں، ہم وہ فلاں عمارت توڑ دیں گے، گاڑیوں کو نقصان پہنچائیں گے، لوگوں کا رستہ روک لیں گے، انقلاب آئے گا۔ انقلاب نہیں آئے گا، تمہارے ایمان کا جنازہ نکلے گا۔ اگر یہ چیز مشروع ہوتی، فائدہ مند ہوتی، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں متعدد ایسے واقعات ملتے ہیں کہ موجودہ دور کے حکمران جو تھے ان کے ادوار کے، انہوں نے بڑے بڑے غلط فیصلے کیے لیکن کسی بھی صحابی، تابعی، تبع تابعی نے خروج نہیں کیا، جنگ و جدل نہیں کیا۔ آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا وعامتہم، اور عام جتنے لوگ ہیں سب مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ اس عام لوگوں کی خیر خواہی کے حوالے سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی ہی بہترین حدیث ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 چیزوں کی وصیت کی، 7 چیزوں کا حکم دیا۔ سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ مسکینوں کے ساتھ محبت کرو اور ان کے قریب رہو۔
کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی وہ غریب بندہ ہمارے پاس آ گیا تو وہ لوگ برا مناتے ہیں، جی اس کو تو رمضان کے ابتدا میں اس کی مدد کی تھی، اب پھر آ گیا ہے عید کے قریب آ کر، جب بھی آتا ہے کچھ نہ کچھ مانگتا رہتا ہے، لوگ اس سے صرف نظر کرتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیتا ہے۔ یہ جو اللہ کے رزق کی تقسیم ہے یہ کس لیے ہے؟ تاکہ جو مال اللہ نے بندے کو دیا ہے وہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرے۔ یہ مال جمع کر کے کون لے کے گیا ہے دنیا میں؟ نہ کفن کی کوئی جیب ہوتی ہے، نہ کفن کی کوئی سلائی ہوتی ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ کس شخص کو کفن ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے، سلیمان داؤد نامی ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، پاکستانی ذات تھا لیکن برطانیہ میں رہتا تھا۔ اس کو یہ شوق تھا کہ وہ آثار قدیمہ کی چیزوں پر جا کے ریسرچ کرے، تحقیق کرے۔ ٹائٹینک کا جہاز ڈوبا سمندر کے اندر، اب وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو لے کر ٹائٹن نامی شپ میں بیٹھا سمندر کی گہرائیوں میں چلا گیا۔ ارب پتی آدمی ہے، اربوں روپے کا مالک ہے، کروڑوں اربوں کی جائیداد کاروبار کا مالک ہے، لیکن اس کی موت کی ایسی اللہ نے جگہ متعین کی، نہ کفن ملا، نہ جنازہ ہوا، نہ کچھ ہوا، لاش تک نہیں مل سکی، کفن تو دور کی بات ہے۔ تو یہ کبھی جو غریب لوگ، مسکین لوگ، ضرورت مند ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قدر کریں، کیونکہ ان سے محبت کرنا ایک تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا ان سے محبت اور شفقت کرنا اپنے رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ آگے فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اپنے سے ہمیشہ کم تر کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو۔ ہماری بے چینیاں کیوں ہیں؟ اللہ نے مجھے ایک گاڑی دی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے ہمسائے کے پاس پراڈو ہے، میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ وہ اللہ کے بندے اس شخص کو دیکھ کہ جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، وہ گھر سے پیدل نکلتا ہے، کام پر جاتا ہے اور رات کو پیدل آتا ہے، اور کبھی کبھار تجھے ایک دن میں ایک مرتبہ کھانا نصیب ہوتا ہے، تو دو دو تین تین مرتبہ کھانے کھاتا ہے، اپنی مرضی کے کھانے کھاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں متعدد ایسے مسلمان ہیں، مرد اور عورت، جو اپنی مرضی کی سحری اور افطاریاں کھاتے ہیں۔ اس سے بڑی اللہ کی کیا نعمت آپ چاہتے ہیں؟ اور پھر بھی ہم کہ جی سمجھ نہیں آتی، بے برکتی ہے جی، پوری نہیں پڑ رہی۔ اپنے گھروں میں تم رہتے ہو، بہترین رزق کھاتے ہو، تمہارے ہفتہ وار کھانے کے اندر اچھا پھل، اچھا گوشت، اچھا سالن، اچھی روٹی، اچھے چاول موجود ہیں، اپنی مرضی کی چیزیں بنا بنا کر کھاتے ہو، پھر بھی کہتے ہو کہ حالات بڑے سخت ہیں، سمجھ نہیں آتی، گزارا نہیں ہو رہا۔ وہ تمہیں کس چیز کا گزارا چاہیے؟ کس طرح گزارا کرو گے؟ اب ہماری جو حالت ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کے پیٹ کی بھوک جو ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی۔ ہم لوگوں کے حال جو ہے نا، اس کا اختتام کس پر ہے؟ ہم مریں گے تو ہمیں صبر آ رہا ہے، ہماری خواہشیں باندھ ہو رہی ہیں، اس سے پہلے نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے یہی فرمایا، اے ابو ذر ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے کم نعمتیں والوں کو دیکھو، تمہیں احساس ہوگا کہ اللہ نے تمہیں کتنا نوازا ہے۔ آگے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اگرچہ وہ تمہارے ساتھ تعلق توڑتے ہیں۔ وہ جو مرضی کرے، آپ کی طرف سے کبھی کوئی سخت بات، سخت لہجہ نہیں ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا کسی سے کوئی چیز نہ مانگو، حق بات پر ہمیشہ ڈٹ جاؤ۔ اس طرح ڈٹ جاؤ اگر لوگ تم سے قطع تعلق بھی کرتے ہیں نا، یہ بڑا سخت باتیں کرتا ہے، جب دیکھو توحید کی بات کرتا ہے، جب دیکھو اطاعت رسول کی بات کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں نیکی کا کام کرو جی، فلاں رات کو جاگ لو، فلاں وقت نفل پڑھ لو، کہتا ہے اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اگر آپ کو ایک صحیح بات کا پتہ چل گیا ہے، قرآن اور سنت کے اوپر آپ کو کسی مسئلے کی اللہ نے رہنمائی فرما دی ہے، آپ اس مسئلے پر ڈٹ جائیں، بد اخلاق نہ ہو، بدتمیزی نہیں کرنی، اچھا اخلاق رکھتے ہوئے اس پر کھڑے رہیں۔ اور آخر میں اللہ کے رسول نے 2 باتیں فرمائیں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے پریشان نہ ہونا، حق بات پر عمل کرنا، حق بات کو کہنا اور اس پر تکلیفیں برداشت کرنا، یہ انبیاء کی سنت میں سے۔ اور آخر میں فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان میں سے ایک خزانہ ہے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ تو اتنا بابرکت کلمہ ہے۔ ایک صحابی رسول کا بیٹا اغوا ہو گیا، کسی جنگی مارکے میں مشرکین نے، دشمنوں نے قید کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو کہا لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کریں۔ انہوں نے وہ کلمہ پڑھا، اللہ نے بیٹا بھی واپس دلا دیا، بیٹا ساتھ مال غنیمت بھی لے کے آیا کہ یہ ایسا کلمہ ہے جو مصیبت میں راحت بھی دیتا ہے، بچھڑوں کو ملا بھی دیتا ہے، اور نہ صرف راحت دیتا ہے بلکہ بے حساب اور کبھی نہ توقع کیا جانے والا مال بھی دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔